نفس ہے کیا؟ اصل میں یہ روح اور مادہ کا امتزاج ہے، تو یہ جو امتزاج ہے یہ نفس ہے۔ جس طرح ہم لفظ انسان کہتے ہیں تو وہ انسان نہ خالی روح ہے اور نہ خالی مادہ ہے، بلکہ روح اور مادہ ایک پیکر میں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ انسان کہلاتا ہے۔ تو یہ لوامہ انسان کی ایک قسم ہے، انسانوں کی ایک قسم ہے، اور یہ صرف نفس کی قسم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اندر نفس کی چاروں قسمیں ہوں۔ اگر آپ میں نفس کی چاروں اقسام ہوں تو کبھی آپ لوامہ ہوں گے، کبھی آپ مطمئنہ ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہے۔ تو آپ کو ایک صفت والے لوگ ملیں گے۔ مدعا یہ ہے کہ جسم اور روح جب کبھی ایک پیکر میں اکٹھے ہوں تو اس کو نفس کہا جا سکتا ہے۔ نفس جو ہے وہ یونٹی یا ہارمونی ہے جو سول اور باڈی کے درمیان ہے۔ یہ جو ہارمونی یا یہ جو بانڈ ہے، یہ جو رشتہ ہے، یہ رشتہ فانی ہے اور اس کو موت ہے۔ مادہ کبھی زندہ نہیں ہوتا، اس نے مرنا کیا ہے، اور روح کو تو موت ہی نہیں ہے، بلکہ روح اور جسم کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو موت ہے۔ جسم تو پہلے ہی مردہ ہے، اس کو موت کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی مردہ بھی مرا ہے؟ تو مردہ تو مرتا نہیں ہے، روح جو ہے وہ زندہ ہے، لہٰذا اس کو موت نہیں۔ تو کون سی چیز ہے جس کو موت ہے؟ وہ اس رشتے کا نام ہے، یعنی یہ جو رشتہ ہے سول اور باڈی کا، یہ ختم ہو جائے گا، یعنی مین اس رشتے کا نام ہے۔ ایز اے مین یا ایز اے ہیومن بینگ۔ اب آپ غور کریں کہ آپ لوگوں کو نفس واحد سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی ایک انسان سے۔ یہاں پر نفس سے مراد انسان ہے، تو کل نفس ذائقۃ الموت۔ جہاں تک سارے انسان ہیں وہ سب انسانی پیکر میں ہیں، اور یہ باڈی اور سول کا کمبینیشن ہے۔ اس نے ایک دفعہ موت کو چکھنا ضرور ہے، یعنی یہ جو یونٹی ہے یہ ٹوٹے گی ضرور، کیونکہ یہ عارضی ہے، سول پرماننٹ ہے۔ مادہ کی حقیقت یہ ہے کہ جسم مٹی سے آیا ہے، مٹی میں واپس چلے جانا ہے، اور روح لامکاں کی مسافر ہے، اسے لامکاں میں واپس چلے جانا ہے۔ اس کی مثال لوگ یوں دیتے ہیں کہ اگر کوئی تیز رفتار اڑنے والا پرندہ، مثلا شاہین، زمین پر کوئی چیز دیکھے تو اس نے جھپٹا مارا اور اس چیز کو اٹھایا، پھر اس نے دیکھا کہ یہ تو مری ہوئی چیز ہے، اس نے واپس پھینک دی اور وہ چیز واپس گر گئی۔ اب جتنی دیر وہ مری ہوئی چیز اس کے پنجے میں تھی اڑتی رہی تھی، اور جب اس نے پنجے میں سے چھوڑ دیا تو وہ مردہ مردوں میں جا ملا۔ تو جب تک آپ کی روح اس مادے کو چلانے والی ہے اور اس گھوڑے کی سوار ہے، وہ اسے چلا رہی ہے، اور جب سوار نے گھوڑا چھوڑ دیا تو گھوڑا تو لکڑی کا ہے، وہ وہیں بیٹھ جائے گا۔ اس لیے یہ کمبینیشن تو یہیں ختم ہو جانا ہے۔ اور جب کبھی آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ تم نے دنیا میں کیا کھایا پیا ہے، تو یہ کمبینیشن قائم ہونا ضروری ہے۔ دوبارہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ روح تو مری نہیں، اس نے زندہ کس لیے ہونا ہے، وہ تو آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے۔ اور جس روح نے ایک بار مٹی کا پیکر استعمال کیا اور انسان بنی، وہ دوبارہ بھی پیکر استعمال کر لے گی، تو پھر آپ اس فارم میں آ جائیں گے اور اس کیفیت میں آ جائیں گے۔ کیونکہ اگر کوئی انسان دانا ہے اور وہ دانا ایک غلطی کرے تو اس کی دانائی میں ایک سوال ہو سکتا ہے۔ آپ اگر اب بوڑھے ہو گئے ہیں اور بچپن میں آپ نے کوئی غلط کام کیا تھا تو اس کا اب سوال نہیں کر سکتے کہ تم نے کیوں کیا۔ اسے اگر یوں کہیں کہ جب تو بچہ تھا تو یہ کام کر کے بھاگا کیوں تھا، تو وہ کہے گا کہ وہ تو بچہ تھا، میں کہاں تھا، بھاگا تو بچہ تھا۔ بچہ جب ختم ہو گیا تو اب آپ اس سے بچپن کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ اب وہ بچپن نہیں ہے۔ تو جس عمر میں آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اسی عمر میں سوال ہوگا۔ آپ کے اعمال کی باز پرس اس وقت ہوگی جب آپ کو اعمال کی کیفیات عطا کی جائیں، یعنی جس وقت آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ بات کیوں کی ہے، تو پھر آپ کو وہی حالت عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو دوبارہ اسی جامع میں، اسی حالت میں پیش کیا جائے گا تاکہ آپ جواب دیں۔ تو بچپن کے اعمال بچپن کے اندر، آپ کے بچپن کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو آپ کو بچپن دے کر پوچھا جائے گا، اور جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو جوانی دے کر پوچھا جائے گا، کیونکہ پہلے جوانی میں آپ سے عمل ہوا ہے۔ اب اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے پہلے جوانی دی ہے، دوبارہ جوانی دے کر پوچھ لوں گا۔ بوڑھے آدمی سے جوانی کے اعمال نہیں پوچھ سکتے۔ پوچھیں گے کون آدمی تھا، کہے گا جوان تھا۔ اگر جوانی کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے کہ تو نے اتنا کھایا پیا کیوں تھا، تو وہ کہے گا
پہلے بدہضمی ہے، کھانے پینے کا ذکر کہاں سے کر رہے ہوں، اس لیے جوانی کی حالت میں جوانی کا سوال ہوگا، بڑھاپے کی حالت میں بڑھاپے کا سوال ہوگا۔ جب یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اولاد کے ساتھ کیا نیکیاں کی ہیں، تو پھر آپ کو صاحب اولاد بنا کر پوچھا جائے گا۔ گویا کہ اللہ کریم جب زندگی کے بارے میں آپ سے سوالات کریں گے تو زندگی کی بتدریج نفس کی حالتوں میں سوال ہوں گے، یہ نہیں کہ کس عمر کی بات ہے اور کس عمر میں پوچھ رہے ہیں۔ کہیں گے وہ جو سامنے درخت ہے تو نے اس کا پھل کیوں توڑا تھا، کہتا ہے اب تو بینائی نہیں ہے، آپ درختوں کی بات کیوں کر رہے ہو، تو یہ سوال بینائی دے کر پوچھا جائے گا۔ لہذا سائل کو اور کینڈیڈیٹ کو جس کو سوال محاسبہ ہونا ہے اس کو اس حالت میں رکھ کر پوچھا جائے گا کہ بتا اب کیا کیفیت ہے۔ اس وقت تو تم نے نہیں غور کیا، لیکن اب تو میں موجود ہوں، اب غور کر کے غلطی ہے کہ نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے۔ تم نے پہلے غلطی کیوں نہ مانی؟ پھر وہ کہتا ہے جی معافی دے دیں تو اس کا کل معاف ہو جائے گا۔ اللہ کریم جو ہے ویسے چھوڑے گا نہیں، یعنی ریئلائز ضرور کرائے گا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جوانی میں جو واقعہ ہو گیا تھا یا کہ بچپن میں، تو جوانی دے کر پوچھا جائے گا، اور پہلے ہی اللہ نے آپ کو اطلاع کی ہوئی ہے کہ اللہ ہے، اور جو لوگ اللہ کو غائب سمجھ کر اس سے ڈرے یہ لوگ اللہ کو حاضر سمجھتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں اور اللہ کو غائب سمجھ کر ڈرتے ہیں وہ لوگ بڑے ایمان والے ہیں، یعنی کہ اللہ کو یہ جانتے ہوئے کہ اللہ موجود ہے گرچہ وہ ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، اس کو اس طرح غائب سمجھ کر ڈرتے ہیں، تو یہ لوگ بڑے ایمان والے ہیں۔ اور اس وقت اللہ حاضر ہوگا اور نگاہوں کے سامنے موجود ہوگا، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا فرق تھا کہ اللہ کی اطلاع اللہ کے بارے میں جو تھی اس وقت تم نے ایسا محسوس نہ کیا، اور اب اللہ موجود ہے۔ ذالک الیوم الحق، آج کا دن حق ہے۔ اب بتاؤ کہ ایسا کام کیوں ہوا؟ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں کیا تھا اور کیا نہیں تھا، پھر آپ اپنی غلطیوں کو اس وقت ریئلائز کریں گے۔ اس لیے وہ لوگ مومن کہلائیں گے جو غائب ماننے کے بعد اس کیفیت میں ڈریں۔ آپ جس کو غائب کہہ رہے ہیں وہی جو حاضر ہے، اور جسے حاضر سمجھ رہے ہیں یہ غائب ہے، تو جس کو آپ غائب سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہی حاضر ہے، اور جس چیز کو آپ حاضر سمجھ رہے ہیں اس نے غائب ہو جانا ہے، کیونکہ یہ فانی ہے اور اللہ باقی ہے۔ باقی ہمیشہ حاضر ہے اور فانی ہمیشہ ہی غیر حاضر ہے۔ لہذا اتنا سا فرق آپ طے کر لیں تو آپ کو نفس کی پہچان ہو جاتی ہے کہ نفس ہے کیا۔ تو نفس کی پہچان کی سٹیج کے زمانے ہیں، ارتقاء کے زمانے ہیں، اعمال کے زمانے ہیں اور افعال کے زمانے ہیں، یعنی جسم، روح اور مادہ کا کمبینیشن جو ہے، اس جسم پر اعمال، ارتقاء اور افعال کے زمانے، یہ سارے نفس کے زمانے ہیں۔ اب آپ جسے نفس مطمئنہ کہہ رہے ہیں تو یہ ایک انسان کے نفس کی ایک زمانے کی حالت ہو سکتی ہے، دوسرے زمانے میں دوسری حالت ہو سکتی ہے، لیکن کچھ انسانوں کے ساتھ یہی حالت چلتی رہتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نفس مطمئنہ ہوتے ہیں۔ کچھ انسان ذکر کے ذریعے مطمئنہ ہو گئے، کچھ کسی اور طرح سے ہو گئے۔ تو نفس کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جسم اور جان کے رشتے کو اللہ کا احسان سمجھ کر اس کو پہچانو کہ یہ کیا چیز ہے، اور یہ پرماننٹ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ جدا ہو جائے گا، یہ رشتہ جدا ہو جائے گا، کیونکہ یہ ٹھہرنے والا نہیں ہے، اور یہ فورس کیا ہوا کمبینیشن ہے، یعنی کہ یہ اجزاء اور مختلف قسم کے عناصر کا مرکب ہے، ایک فانی ہے اور ایک اٹرنل ہے۔ روح جو ہے خدا نہیں لیکن اس کی ابتدا ہے۔ اللہ اور روح میں یہ فرق ہے کہ اللہ ہر ابتدا سے پہلے ہے اور ہر انتہا کے بعد ہے، لیکن روح جو ہے پیدا کی گئی ہے لیکن فانی نہیں ہے۔ اس لیے روح ایک کنارے کا سمندر ہے، ایک کنارہ ہے، اور اللہ کے ہاں کنارہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہر طرح سے لامحدود ہے۔ اس لیے روح مخلوق ہے لیکن ایٹرنل ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے آپ کی روحیں جو ہیں اے سچ قائم رہیں گی اور اپنے جسم کا دوبارہ لبادے کا انتظار کریں گی، اور پھر وہ واپس لایا جائے گا اور پھر سوال جواب کا سلسلہ ہوگا۔ اس لیے نفس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ نفس نے اللہ کریم کے احکامات کو کس طرح مانا، کس طور پر مانا، اور وہ کس طرح کی کیفیت تھی، کیونکہ ماننے کا زمانہ آپ کی یہی زندگی ہے، زندگی کے بعد تو ماننا نہیں ہے۔ جس طرح بوڑھا آدمی بچپن کی بات نہیں مان سکتا اور بچہ جوانی کی کیفیات نہیں مان سکتا،
کہ اللہ کریم کا حکم ہے کہ نکاح ہونا چاہیے۔ اب بچے کو کیا پتا کہ نکاح کیا ہوتا ہے، اس لیے بچے کے احکامات بچے کے ساتھ، جوانی کے احکامات جوانی کے ساتھ، بڑھاپے کے احکامات بڑھاپے کے ساتھ، اور مرنے والوں کے احکامات، یہ نفس کی اسٹیٹس ہیں۔ پھر نفس کے درجات رکھے ہوئے ہیں، وہ چاروں کیفیات جو ہیں نفس کے درجے ہیں، اور ایک انسان میں بتدریج آ سکتے ہیں، یا ایک انسان میں کسی ایک کیفیت کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں۔ اس کو پہچاننا ہے، اور مکمل طور پر یہ پہچاننا کہ اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس کو پہچاننے کا طریقہ جو ہے اپنے آپ کو پہچاننا، ذکر کے ذریعے پہچاننا، حکم کی اطاعت کے ذریعے پہچاننا، کسی کے کہنے پر پہچاننا، اپنے علاوہ دنیا کا مشاہدہ کر کے پہچاننا، پھر اپنا مشاہدہ کر کے پہچاننا، اور مر کے پہچاننا، زندگی کے ذریعے پہچاننا۔ تو جن انسانوں کو زندگی میں ہی موت سے آشنائی ہوگی، ان کی موت کے ساتھ پہچان ذرا جلدی ہو جاتی ہے۔ کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے سارے کا سارا سامان اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ بچپن تو اپنے سسٹم کے لحاظ سے ترک ہوا، اور یہ آپ نے ترک نہیں کیا بلکہ ایولیوشن کے ساتھ ترک ہوا، اور جوانی اپنے ارتقاء کے لحاظ سے ترک ہو گئی۔ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ بچپن کے بعد جوانی آ گئی۔ مطلب یہ کہ درجات ایولیوشن کے ساتھ ختم ہوتے ہیں، اور زندگی موت کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ لیکن اب اس کو سمجھنا ہو تو اپنی بھرپور زندگی کے اندر سے ہٹ کر اسے پہچانو۔ اب بھرپور زندگی سے ہٹنا جو ہے یہ اصل میں راج ہے۔ اس سے کیسے ہٹا جائے؟ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو ایسے کام میں انوالو نہ ہونا جس سے نقصان ہو، جیسے آگ میں انوالو ہونے سے ہاتھ جل جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بجلی کا کوئی شاک لگے آپ اس کو ہاتھ ہی نہ لگائیں۔ تو یہ داناؤں کی بات ہوتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے مر گئے۔ جو مرنے سے پہلے مر گئے تو ان کو ایک اور شعور حاصل ہوا، وہ شعور عرفان نفس کہلاتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے مر گئے، یعنی اپنی کیفیات سے علیحدہ ہو گئے اور اپنے آپ کو اللہ کے ماتحت کر دیا۔ اور پھر جب ایک نیا شعور حاصل ہوگا تو اسے آپ کہیں گے عرفان۔